اللہ الرحمن الرحیم کتاب الاضحیہ، یہ فعولتن کے وزن پر دحویتن، اس میں واو اور یا دونوں جمع ہو گئی ہیں اور پہلے ساکن نے واو کو یا سے بدل دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا اور ما کو کسرہ دیا، تو اس کی جمع دحویتن کی کیا بنا تھا؟ دحیتن بنے گا، اس کی جمع اضاحی آتی ہے۔ اس میں چار لغتیں ہیں، اضحیتن اور ادخیتن اور ضحیتن، ضحیتن، اور اس کی جمع ضحا یا آتی ہے، زیادیہ کی جمع ہدایا آتی ہے، اور اضحاتن آتی ہے، اور اس کی جمع اضحا بھی آتی ہے، جیسے کہ ارتاتن کی جمع ارتا آتی ہے۔ شریعت میں اسم الحیوان مخصوص تذبح بنیت القربتی، شریعت میں مخصوص جانور جسے قربانی کی اللہ کے قرب کی نیت سے ذبح کیا جاتا ہے مخصوص وقت میں، اسے قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص حیوان جس کو اللہ تعالیٰ کی کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے مخصوص وقت میں ذبح کیا جاتا ہے۔ شرائط حل اسلام، اس کی شرطیں مسلمان ہونا، والیسار اور امیر ہونا، یعنی قربانی کس پر لازم ہے؟ مسلمان ہو اور اسے وہ الیسار، اسے وہ امارت حاصل ہو، الذی یتعلق بھی صدقۃ الفطر، جس کے ذریعے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا امیر ہو وہ اس نصاب کا مالک ہو جس کی وجہ سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ وہ کون سا نصاب ہے؟ یہی جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، 52 تولے چاندی ہے، اس کی قیمت کا مالک ہو، لیکن اس کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، قربانی والے اوقات میں سے، قربانی والے 3 دنوں میں سے کسی وقت بھی وہ اتنے پیسوں کا مالک ہو گیا تو اس پر قربانی لازم ہے۔ جس طرح صدقہ فطر اس پر لازم ہے کہ جو عید الفطر کی طلوع فجر کے وقت جو بندہ صاحب نصاب تھا تو اس پر اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ تو یہی کہا کہ جس مال کی وجہ سے، جس غنا کی وجہ سے صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، وہی غنا قربانی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ کہہ کر تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے لیے نصاب تو وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے، وہی صدقہ فطر کا ہے، وہی قربانی کا ہے، لیکن زکوٰۃ تب لازم ہوتی ہے جب سال وہ مال موجود ہے، اس کے لیے سال کا رہنا ضروری نہیں ہے۔ جو قربانی کا وقت ہے اس وقت میں کسی کے پاس مال آ گیا تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب ہم تو جانور قربانی کے پہلے لے لیتے ہیں، تو پہلے اس لیے لے لیتے ہیں کہ بندے کو پتہ ہے کہ میرے پاس مال ہے اور اسے امید ہے کہ میرے پاس اتنے تک مال رہے گا عید تک، تو میں امیر ہوں، اگر قربانی نہیں کروں گا تو گناہ گار ہوں گا، اس لیے وہ پہلے خرید لیتا ہے آسانی کے لیے۔ فیاجب علی الانثی، اس سے پتہ چلا کہ عورتوں پر بھی یہ لازم ہے، کیونکہ وہ اتنی امیر، ان کے پاس اگر اتنی دولت ہے کہ وہ اپنے ضرورت سے کیا صاحب نصاب ہیں، وہ نصاب ہے ان کے پاس، تو اور ضرورت سے زائد بھی ہے۔ وثوابہ الوقت، اس کا سبب قربانی کا وقت ہے۔ ایام النحر، اس کا سبب قربانی، بندہ امیر ہے لیکن قربانی تب لازم ہوگی جب وہ وقت آئے گا عید والا، قربانی والا۔ ورکنھا الذبح ما یجوز ذبحھا، اس کا رکن یعنی فرض کیا ہے قربانی میں؟ اس کو ذبح کرنا جس کا ذبح کرنا جائز ہوتا ہے قربانی کے لیے۔ رکن کیا، فرض کیا ہے اس میں؟ جس کو ذبح کرنا جائز ہے اس کو ذبح کرنا۔ حکم الخروج عن عہدۃ الواجب فی الدنیا والوصول الی الثواب فی العقبہ، اس کا حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر لے گا تو کیا ہم کہیں گے کہ اس پر اس کا، جیسے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ نماز سمجھو ہم نے ادا کر لی، ہماری ادا ہو گئی، تو جس نے قربانی کر لی تو اس نے دنیا میں جو اس کی ذمہ داری تھی وہ ادا کر لی، دنیا میں جو اس کی عہدۃ الخروج عن عہدۃ الواجب فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر واجب تھا اس ذمہ داری کو اس نے ادا کر دیا، والوصول الی الثواب، اور آخرت میں اس کو ثواب اللہ تعالیٰ امید عطا فرمائے گا۔ آ جاؤ نا جی، کار گئے حسن جگنی ہے آنے والے حسن جی، وہ جی الاضحیۃ واجبۃ علی کل حر مسلم مقیم موسن فی یوم الاضحیٰ بذبح عن نفسہ وعن ولدہ الصغیر، قربانی ہر آزاد مسلمان مقیم امیر آدمی پر لازم ہے، آزاد مسلمان مقیم غنی امیر پر لازم ہے قربانی والے دن وہ اپنی طرف سے بھی ذبح کرے گا اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی وہ ذبح کرے گا، ایک ہی قربانی جو ہے، ایک ہی قربانی اس کی طرف سے بھی ہوگی اور اس کے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی۔
قربانی واجب ہے، امام یوسف فرماتے ہیں کہ سنت ہے، اور امام شافعی اور امام احمد بھی یہی فرماتے ہیں۔ امام تھاوی نے ذکر کیا کہ واجب ہے امام اعظم کے نزدیک اور سنت ہے صاحبین کے ہاں، اور اس کے واجب ہونے کی وجہ رسول اللہ علیہ السلام کا ارشاد ہے من وجر ساعتن ولم یدخی، جس نے وسعت پائی، مطلب جو امیر ہوا اور ولم یدخی، اور اس نے قربانی نہ کی، فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جس کے پاس پیسے ہوں، وسعت جس کے پاس ہو، اور قربانی نہ کرے تو عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے، مطلب نماز پڑھنے نہ آئے ہو۔ اس میں کیا وعید ہوئی؟ مسلمان کو نماز پڑھنے کا حکم ہے یا نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے اسے؟ تو حضور فرما رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھی، نماز پڑھنے نہ آئے، تو یہ حضور یہ نہیں ضروری کہہ رہے کہ نماز پڑھنے نہ آنا اس کی نماز ہوگی نہیں، یہ ڈانٹنے کے لیے فرما رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں تم نظر نہ آئے سامنے، میری شکل سامنے نہ آئے، مطلب کہ عید کی نماز پڑھنے نہ آئے، کہ یہ گویا کہ مسلمانوں کو تو نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو گویا کہ مسلمان ہی نہیں رہا، اتنا برا کام کیا اس نے، اس لیے فرما رہے حضور کے عیدگاہ کے قریب ہی نہ آئے۔ تو یہاں پہ یہ دلیل ہے کہ یہ قربانی تو جس پر وعید کس پہ سنائی جاتی ہے؟ بترک الواجب، واجب کو چھوڑنے پر وعید ہوتی ہے۔ بچ سنتی قول علیہ الصلوۃ والسلام، جنہوں نے سنت کہا ہے ان کی دلیل کیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا من اراد ان یتخی منکم شاۃ فلا یاخذ من شعرہ واظفارہ شیئا، کہ جو تم میں سے بکری قربان کرنا چاہے تو وہ اسے چاہیے، جو ارادہ کرے کہ وہ بکری قربان کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جو حدیث کیا ہے؟ ارادہ کرے یا بکری قربان کرنا چاہے، یہاں سے انہوں نے دلیل لی، انہوں نے کہا کہ جب حضور نے کہا کہ جو قربانی کرنا چاہے، تو جو کام واجب ہو اس کے لیے بندے کی چاہت پہ تو کام نہیں نہ ہوتا، جو واجب ہے تو بندے نے کرنا ہی کرنا ہے، کہ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہاں حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو قربانی التعلیق بالارادۃ ینافی الوجوب، اس کو ارادے کے ساتھ معلق کرنا یہ وجوب کے منافی ہے، لیکن مراد ارادے سے یہاں پہ قصد ہے الذی هو ضد السہو للتخییر۔ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم کی طرف سے کہ یہاں پہ ارادہ جو ہے قصد کے لیے ہے، اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو قصد کرے قربانی کا ارادہ کرے، یہاں یہ نہیں ہے کہ ارادے سے مراد اختیار ہے بندے کو کرے یا نہ کرے، وہ والا معنی مراد نہیں ہے ارادے کا۔ فصار هذا نظیر قول علیہ السلام من اراد منکم الجمعۃ فلیغتسل لم یرد التخییر هناک فکذا هذا، اسی طرح حضور نے فرمایا جو تم میں سے جمعے کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ غسل کرے، تو یہاں کو بندہ یہ کہے کہ جمعے کا ارادہ کرے کا مطلب جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے، تو اس کے دونوں کے اختیار ہیں، حالانکہ جمعہ پڑھنا فرض ہے، تو اس کے لیے حضور نے لفظ کیا بولا من اراد منکم الجمعۃ، تو اس سے جیسے یہاں پہ اختیار ثابت نہیں ہوتا جمعے کے معاملے میں کہ جمعے پڑھنا یا نہ پڑھنے کے اختیار ہے بندے کو، ایسے قربانی میں بھی اختیار ثابت نہیں ہوتا، تو جنہوں نے جو امام اعظم نے جو وجوب کا قول کیا ہے اسی کو لیا جائے گا۔ آگے قربانی واجب ہے ہر آزاد مسلمان پر، اس کا مطلب ہے غلام پر لازم نہیں ہے، مقیم پر لازم ہے، تو مسافر پر لازم نہیں، کافر پر لازم نہیں، موسر امیر پر لازم ہے، لأنہ اصل فی الوجوب یمیلہ، کہ یہ جو امیر ہونا یہ تو اصل ہے قربانی کے واجب کرنے میں، فی یوم الاضحیٰ، قربانی کے دن میں وہ ذبح کرے گا اپنی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچے کی طرف سے۔ مقیم پر لازم، مسافر پر نہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مسافر پر جمعہ لازم نہیں اور نہ ہی قربانی۔ امام مالک نے فرمایا کہ اس کے لیے مقیم ہونا شرط نہیں، مقیم شہر میں ہو دیہات میں ہو، اور اسی طرح سے والبوادی و موسرن، اور امیر ہو، تو سب پر مقیم ہو یا مسافر ہو سب پر لازم ہے، شہر میں ہو دیہات میں کسی جنگل میں ہو، کیونکہ عبادت جو ہے وہ قادر پر لازم ہوتی ہے، اور وهو الغنی دون الفقیر فمقدارہ، وہ قادر کون ہے؟ جو جس کے پاس مال ہے وہ قادر ہے، چاہے وہ جہاں کہیں بھی ہے، جہاں بھی رہتا ہے، جو امیر ہے تو وہ قربانی کرنے پر قادر ہے، تو اس لیے اس پر لازم ہوگی۔
فَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ يُذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةٌ اور یذبح بدنۃ و بقرۃ، ہر بندے کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی یا اونٹ یا گائے 7 بندوں کی طرف سے ذبح کی جائے گی۔ القیاس اللہ تجوز البدنۃ اللہ عن واحد، قیاس یہ ہے کہ اونٹ ایک بندے کی طرف سے جائز ہونا چاہیے۔ لأن العراقۃ واحدۃ، کیونکہ خون بہانا تو ایک ہی ہے، خون تو ایک ہی بہایا بندے نے، اس وجہ سے ایک بندے کی طرف سے جائز ہونا چاہیے۔ والقربۃ لا تتجزا الا ان، اور قربانی جو یہاں پہ ثواب کیا لیرا کا تو خون بہانا، اور وہ ایک ہی ہے، اور یہ جو قربانی ہے جو اس کا جو ثواب ہے وہ تقسیم نہیں ہو سکتا۔ القربۃ لا تتجزا، اس میں عبادت کیا ہے؟ خون بہانا، اور خون بہانا جو ہے اس میں تجزی نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتا کہ 2 بندوں کے لیے ہو یا 7 بندوں کے لیے ہو۔ کہتے ہیں کہ اب قیاس تو یہی کہتا ہے کہ یہ خون بہانا یہاں پہ قربت ہے، اور خون بہانے میں تجزی نہیں ہو سکتی، تقسیم نہیں ہو سکتی کہ زیادہ بندوں کے لیے وہ ہو، لیکن ہم نے اس قیاس کو ترک کر دیا حدیث کی وجہ سے۔ وہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے حضور کے ساتھ نہر کیا، البقرۃ قربان کیا گائے کو 7 بندوں کی طرف سے اور اونٹ کو 7 کی طرف سے، اور بکری کے بارے میں نس کوئی نہیں موجود تھی اس طرح کی 7 بندوں کی، تو فبقی اعلیٰ اصل القیاسی، تو وہ اصل قیاس پر باقی ہے۔ کون سا قیاس ہے؟ کہ خون بہانا اس میں تجزی نہیں ہو سکتی، تو یہ خون بہانا ایک بندے کی طرف سے ہی ہوگا۔ یہ 6 7 3 سب کی طرف سے جائز ہے، کیونکہ جب 7 کی طرف سے جائز ہے تو ان سے جو کم ہے ان کی طرف سے طریقہ والا جائز ہوگا، 8 سے کی طرف سے جائز نہیں ہے، کیونکہ اس بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ اور 7 پر تو نص موجود ہے نا، تو جب 7 پر نص، 7 بندے اس میں جمع ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو ہی سکتے ہیں، ان کے یعنی کیا اس نص سے ان کا بھی جواز نکال سکتے ہیں، لیکن 8 پر نص موجود ہے، 7 سے زیادہ پر نص موجود نہیں ہے، اس لیے ان کی بات نہیں کریں گے۔ آگے وقت الاضحیۃ یدخل بطلوع الفجر من یوم النحر الا، یہ قربانی کا وقت جو ہے یوم نحر، قربانی کے دن کی طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، قربانی کے دن شروع ہوتا ہے، تو الا انه لا يجوز لامصار الذبح حتى يصلي الامام صلاۃ العید، قربانی کا وقت تو شروع ہو جاتا ہے 10ویں کی طلوع فجر سے، لیکن جو شہر والے لوگ ہیں ان کے لیے اس وقت تک جانور قربان کرنا جائز نہیں جب تک کہ امام عید کی نماز نہ پڑھا لے، امام جب تک عید کی نماز نہ پڑھا لے تو قربانی کرنا۔ امام شیخان نے، امام بخاری مسلم نے براء بن عازب سے روایت کی ہے، دخا خالی ابو بردہ تھا قبل الصلاۃ، یہ براء بن عازب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ نے قربانی نماز سے پہلے قربانی کر لی، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تلک شاۃ لحم، یہ گوشت والی بکری ہے، مطلب یہ گوشت کیا اس نے، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ان لی جزۃ من المعز، میرے پاس بکری کا 6 ماہ کا بچہ ہے، فقال دخی بها، حضور نے فرمایا قربانی کر لو اس کی، بکری کے 6 ماہ کے بچے کی قربانی کر لو۔ ولا تسلخوا لغیرک، کیا ہوا ہے؟ اعتراض آگے کوئی؟ حضور نے فرمایا تمہارے علاوہ کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، صرف تیرے لیے۔ ثم قال من دخا قبل الصلاۃ، پھر حضور نے فرمایا اس نے نماز سے پہلے قربانی کی، وانما ذبح لنفسه، اس نے اپنے لیے ذبح کیا، من ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسک، جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی، واصاب سنت المسلمین، اور مسلمانوں کی سنت طریقے کو پہنچ گئے، مسلمانوں کا طریقہ اس نے اپنایا جس نے عید کے بعد قربانی کی۔ اور رسول اللہ کو اختیار ہے نا، حضور شریعت کے مالک ہیں، جس کو جو فرما دیں، تیرے لیے جائز ہے تو تیری نیت اچھی تھی، تو نے اس لیے پہلے کر لیا، تیرے لیے جائز ہے، باقی امت میں کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ 6 ماہ کا بکرا ذبح کرے، نہیں ہے جائز شہر والوں کے لیے ذبح کرنا یہاں تک کہ امام نماز عید پڑھا لے۔ اما اہل السواد فیذبحون بعد طلوع الفجر، دیہات والے طلوع فجر کے بعد ذبح کر سکتے ہیں، اور یہ وہی جائزۃ فی ثلاثۃ ایام یوم النحر و یومان بعدہ، قربانی جائز ہے 3 دن، قربانی والے دن اور اس کے بعد 2 دنوں تک قربانی کرنا جائز ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت، انہوں نے کہا کہ ایام نحر 3 دن ہے، ان میں سے افضل پہلا ہے،
اور جب انہوں نے 3 کا عدد بیان کیا ہے تو قد قالوہ سماعا، انہوں نے یہ حضور سے سن کے کہا ہوگا، لأن الرأی لا يهتدي إلى المقادیر، کیونکہ رائے سے صحابہ اپنی مقداریں رائے سے بیان نہیں کر سکتے۔ پیچھے بھی حدیث میں آیا تھا، حدیث سے یہ ثابت کیا تھا کہ اصول حدیث والا کا یہ قانون ہے، علم اصول حدیث میں یہ اصول ہے کہ صحابہ جب کوئی عدد بیان کریں، اس میں اگرچہ وہ یہ نہ بھی بیان کریں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو یہی سمجھیں کہ یہ حدیث مرفوع ہے، انہوں نے رسول اللہ سنی ہے، کیونکہ عدد متعین کرنا یہ حضور ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، کیونکہ عدد متعین کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس سے ایک عدد آگے یا پیچھے ہوگا تو غلط ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ امام شافعی فرماتے ہیں 4 دن ہو سکتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دلیل ہے کہ ایام تشریق، حضور نے فرمایا ایام تشریق سارے کے سارے ایام ذبح ہیں۔ ہم نے کہا کہ جب حدیثوں میں تعارض آ جائے تو جو یقینی ہے اس کو لینا چاہیے، یقینی کیا ہے 3 کا، تو یقینی ہے، اور چوتھے میں اختلاف ہے